وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ جی بالکل ٹھیک ٹھاک۔ بھائی صاحب آغاز کر لیتے ہیں میرے خیال میں آپریشن سے، جو کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ کسی بھی وقت جو ہے متوقع ہے، کیونکہ الٹیمیٹم یا مہلت جو تھی وہ ختم ہو چکی ہے۔ دیکھیں، ایک بات تو یہ ہے کہ مجھے یوں لگ رہا ہے کہ پنجاب حکومت خاص طور سے اور جہاں بھی فیصلے ہو رہے ہیں وہاں سے عمران خان صاحب کو ڈرانے کی کوشش زیادہ ہو رہی ہے بنسبت ان کو پکڑنے کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی جو اسٹریٹجی ہے یہ کارگر ثابت ہو رہی ہے۔ اس لیے کہ آپ نے دیکھا آج اگر آپ زمان پاک کی طرف جائیں آپ کو وہ منظرنامہ اتنا یکسر بدلا ہوا دکھائی دے گا، ایسے جیسے یہاں کبھی کچھ ہوا ہی نہیں۔ ایک آدمی ان کے گھر کے باہر نہیں ہے، گیٹ خالی ہے، اور ایک عجیب و غریب قسم کا منظر ہے۔ یہ دو وجہ سے ہے۔ ایک تو یہ کہ جس طریقے سے گھیراؤ کیا گیا ہے زمان پاک کا، وہاں جس کو کہتے ہیں چڑیا پر نہیں مار سکتی، وہ صورتحال ہے۔ 8 لوگوں نے وہاں، کسی نے نہر کے ذریعے، کسی نے سڑک سے، کسی نے ریلوے لائن سے، کسی نے پیچھے سے بھاگنے کی کوشش کی، 8 کے 8 در لیے گئے۔ تو ایک طرح سے بالکل جس کو کہتے ہیں نا گھیرا تنگ کرنا، وہ گھیرا تنگ ہوا ہوا ہے۔ عمران خان صاحب کو کل حکومت پنجاب کی طرف سے یہ الٹیمیٹم دیا گیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، جو انفارمیشن منسٹر کی پریس کانفرنس تھی، کہ 24 گھنٹے ہیں آپ کے پاس جناب، آپ وہ 30-40 جو دہشت گرد اپنے پاس بٹھا رکھے ہیں ان کو آپ برائے مہربانی جو ہے وہ حکومت کے حوالے کر دیں۔ خان صاحب نے 2-3 طریقوں سے یہ بات باور کرانے کی کوشش کی کہ نہیں جناب ایسا کچھ نہیں ہے، یہاں میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ آج صبح بھی انہوں نے ایک کوشش کی، جو ان کے ہم خیال جرنلسٹ ہیں ان کو بلا کے انہوں نے گھر کے کچھ کمرے دکھائے کہاں ہیں، جبکہ انٹیلیجنس کی رپورٹس یہ کہتی ہیں کہ ان کے گھر کے پیچھے 4-5 گھر ایسے ہیں جہاں بندے رکھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے اعتزاز حسن کا گھر بھی ان میں شامل ہے، پچھلی دفعہ بھی کچھ لوگوں نے وہاں بھاگ کے جان بچائی تھی۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، حکومت مکمل طور پر اس بات کا ادراک کیے ہوئے ہے کہ کون لوگ کہاں ہیں، کتنے ہیں، اور ان کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ یہ کہنا کہ آپریشن نہیں ہوگا یہ بھی غلط ہوگا، یہ کہنا کہ ابھی ہونے والا ہے یہ بھی غلط ہے۔ آپریشن کی اسٹریٹجی جو ہے وہ چند محدود ذہنوں تک محدود ہے۔ پہلی دفعہ انہوں نے سرکاری ملازمین کو بھی نکال دیا تھا جب یہ فائنل ٹچ دیے جا رہے تھے اس کو، اور کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کو چند مطلب ہے وہ جو فیصلہ کرنے والے لوگ ہیں ان تک ہی رہے کہ کب ہاتھ ڈالنا ہے، کب پکڑنا ہے، کب نہیں پکڑنا ہے۔ لیکن بخاری صاحب اس آپریشن کا مقصد خان صاحب کو گرفتار کرنا نہیں ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو خوفزدہ کرنا ضرور ہے، گرفتار کرنا نہیں۔ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ 31 مئی تک ان کو تمام ان جرائم یا ان مقدمات میں جن کی FIR درج ہو چکی ہیں ان میں بھی ضمانت ہے، جو جرائم ابھی وہ کمٹ کریں گے ان میں بھی ضمانت ہے، جو جرائم کسی کو پتہ ہی نہیں ہے انہوں نے کمٹ کیے ہوئے اس میں بھی ضمانت ہے۔ یہ پاکستان کی جوڈیشل ہسٹری کا یونیک فیصلہ ہے، اور یہ کتنا بڑا کمال کا علم گاڑا ہے ہماری عدلیہ نے۔ یہ تو آنے والے دنوں میں یا آنے والے ججز بتائیں گے، اور یا مورخ تاریخ لکھے گا جب تو وہ بتائے گا کہ سہولت کاری بھی کی بھی کوئی اینڈ نہیں ہے، کوئی لمٹ نہیں ہے۔ جسے کہتے ہیں نا تو خدا دا ویر ہے، اسی طرح سے سہولت کاری کا بھی کوئی اینڈ نہیں ہے۔ تو بخاری صاحب اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے؟ آپ کو لگتا ہے خان صاحب کی باڈی لینگویج فرق ہے، اب ان کی لفاظی فرق ہے، وہ آپ کہیں نا مقصد ڈرانا تھا، تو آپ تصور کر سکتے تھے کہ عمران خان صاحب یہ کہیں گے کہ آؤ میرے گھر کی تلاشی لے لو؟ اچھا، آپ بتائیے مجھے۔ آج سے کچھ دن پہلے تک تو حالات مختلف تھے وہاں پر۔ وہ کتنے لوگ جو کہتے تھے کہ عمران خان کے اوپر کسی نے ہاتھ ڈالا تو یہ ہماری ریڈ لائن کراس ہو جائے گی، وہ لوگ یا تو جیلوں میں ہیں اور یا اپنے اپنے بلوں میں چھپے ہیں۔ میں نے کل بھی کہا تھا، میرا دل آج پھر اس کے اوپر بات کرنے کو چاہتا۔ میرے شیخ رشید نہیں، بخاری صاحب وہی والی بات ہے، کارکنان کی بھی ہم نے بات کی، اراکین کی بھی ہم نے دیکھا، ان میں خان صاحب اسپیسیفکلی خان صاحب کی بات کریں کیونکہ ڈرانا مقصود تھا نا۔ خان صاحب دیکھیں، میں آپ کو ایک بات ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، خان صاحب ڈرنے ورنے والے آدمی نہیں ہیں۔ اچھا، میں ان کو آج کا نہیں، میں ان کو بہت پرانا جانتا ہوں۔ آپ ان کو ڈرا نہیں سکتے، مار سکتے ہیں ان کو، لیکن آپ ان کو ڈرا نہیں سکتے۔ تو ضدی وہ ہیں، کسی بات کے اوپر اگر اڑ جائیں تو پھر اس کو اس سے واپس لے کے جانا مشکل ہے۔ انہوں نے یہ اعلان ایک دفعہ نہیں درجنوں دفعہ کہا ہے کہ میں ان چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا، میں ان ڈاکوؤں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا۔ لیکن دیکھیں نا کچھ تو تبدیلی آئی نا، وہ کہتے ہیں کہ بیٹھیں بات کریں، مذاکرات کریں، ٹون دھیمی تھی ان کی۔ وہ ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں جو مذاکرات کا لاسٹ راؤنڈ ہوا کن کے درمیان تھا، وہ کن کے درمیان تھا بولے نا؟ مذاکرات کا PTI اور ان کے درمیان تھا نا۔ کون کون تھا PTI میں؟ فواد چودھری صاحب تھے، شاہ محمود قریشی صاحب تھے، جی اسد عمر صاحب بھی تھے شاید، اور بھی جو ان کی سینئر لیڈرشپ تھی وہ تھی، لیکن ابھی تو وہ علی ظفر صاحب تھے، علی ظفر صاحب تھے، فواد چودھری نہیں تھے۔ نہیں تو ہو سکتا ہے نا کہ ابھی تو ان کو اب آپ کو میں بتاؤں ایک ایگریمنٹ طے ہو گیا تھا۔ اچھا، وہ کیا؟ کہ فلاں تاریخ کو اسمبلیاں ریزائن کریں گی، فلاں تاریخ کو ہم الیکشن کر دیں گے، کرا دیں گے۔
انہوں نے کہا اچھا ہم ذرا جا کے حضرت صاحب سے نہیں، پوچھا مقاصد ہے. صاحب مان لینا میری بات, میں آپ کو انفارمیشن دے رہا نہیں ہوں. میں تو لے رہی ہوں انفارمیشن, سر آنکھوں پر آپ کی انفارمیشن. میں information دے رہا ہوں. پھر کیوں کہا میڈیا کو دکھانے وہ واپس آ کے کہا, اچھا وہ گئے پھر خان صاحب کے پاس کہ جی یہ بات ہم نے طے کر لی ہے, اب ہم اگریمنٹ ٹھیک ہے, سائن کرنے صحیح ہے. والے ہیں. پھر جو شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ ہوئی وہ تو یہاں بیان نہیں ہو سکتی. تو ابھی تو یہ سینئر لیڈرشپ ابھی جیلوں میں ہے, کچھ چھوٹ رہے ہیں, کچھ دوبارہ پکڑے جا میں رہے ہیں. آپ کو اپنی بات کو جسٹیفائی کر رہا ہوں کہ انہوں نے کہا تھا میں ان کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا, وہ نہیں بیٹھے ان کے ساتھ. اب جو مذاکرات کی دعوت دے رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں میں بیٹھوں گا اس میں. نہیں کہہ رہے وہ یہ, پھر کیا وہ یہی کہتے ہیں کہ وہ میرے جو ہے وہ سیکنڈ ٹیئر تھرڈ ٹیئر لیڈرشپ جو ہے اس کے ساتھ بیٹھ کے آپ فائنل کریں, پھر میں دیکھوں گا کہ اس کے اوپر میں نے اتفاق کرنا ہے کہ نہیں. خان صاحب میں نے کہا نا کہ ضدی بچہ ہے, اس کو آپ اتنی جلدی نہ منا سکتے ہیں نہ اس کو مجبور کر سکتے ہیں. نہیں تو پھر تو کوئی نہیں ڈرے ہوئے نا, وہ آپ کہتے ہیں ڈرانا مقصود. دیکھیں وہ ڈر, میں اور طرح کے ڈر کی بات کر رہا ہوں. میرا خیال یہ تھا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ میرے ارد گرد جو ٹیئرز ہیں, جو میرے سیکورٹی کے حصار ہیں, جو میرے فالوور ہیں, جو میرے ٹائیگرز ہیں, وہ کسی کو مجھ تک پہنچنے نہیں دیں گے. وہ مت ٹوٹ گئی ہے. لیکن بخاری صاحب یہ بھی کوئی بہت وائز بات نہیں ہے اگر ابھی بھی خان صاحب سچویشن کا ادراک نہیں کر رہے کہ کتنی ڈیفیکلٹ سچویشن میں وہ ہیں. اور وہ تاریخ کے پہلے آدمی نہیں ہیں ایسے. بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے انجام کی پرواہ کیے بغیر اپنے مقصد کے ساتھ, اپنے فیصلوں کے ساتھ ڈٹے رہتے ہیں اور الٹیمیٹلی اس کی بہت ہیوی قیمت چکاتے ہیں. خان صاحب کا بھی شمار انہی میں سے ایک میں ہے. بیٹر وزڈم ول پرویل اور ناٹ, یہ تو دیکھا جائے گا, لیکن ان کا یہ رویہ اس حد تک جاری رہے گا جب تک ان کو عدالتوں کی طرف سے ہر قسم کی سہولت کاری حاصل ہے. اچھا, میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا ہوں. مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ میرے اوپر توہین عدالت لگ جائے گی, اس لیے جب فیصلے آ جاتے ہیں پھر ان کے اوپر آپ کامنٹ کر سکتے ہیں. تمام تر احترام ہمارے دل میں ہے, ججز کا بھی اور اعلیٰ عدلیہ کا بھی, لیکن فیصلوں کے اوپر کامنٹ کرنا ہمارا رائٹ ہے. جس نوعیت کے فیصلے آئے ہیں آپ بھی سمجھتی ہیں اپنے دل میں, میں بھی مانتا ہوں اس بات کو کہ ان کی کوئی نہ نظیر ہے, نہ اس کا کوئی پریسیڈنٹ ہے, نہ اس کی کوئی سٹینڈنگ ہے. تاریخ ان فیصلوں کو کس طرح سے اڑا کے رکھے گی آپ کو کوئی اندازہ نہیں ہے اس کا. میں نے چونکہ مختلف رجیمز میں یہ دیکھا ہے, عدلیہ نے پہلی دفعہ کولیبوریشن نہیں کی ہے. عدلیہ کولیبوریٹ کرتی آئی ہے ایوب خان سے لے کے اور جنرل ضیاء الحق تک, جنرل ضیاء الحق سے لے کے پرویز مشرف تک. آپ کو نہیں پتا نہیں ہماری تو ساری ہسٹری ہے یہ. کس نے یہ اختیار دیا تھا ایک ملٹری ڈکٹیٹر کو کہ 3 سال تک آپ اپنی مرضی سے آئین میں جو مرضی ترمیم کر لیں. وہ ترمیم جو اب کرنا عذاب نظر آ رہا ہے کہ 2/3 میجورٹی نہیں ہے, اس کا اختیار اسی سپریم کورٹ نے ایک فوجی ڈکٹیٹر کو دیا تھا. Is that right or wrong? صحیح ہے, بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, اس کے جتنے فیصلے تھے اس کو انڈیمنٹی کس نے دی؟ پی سی او کے تحت حلف کنوں نے اٹھایا. یہ عدلیہ تھی. ٹھیک ہے, تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ جو سہولت کاری خان صاحب کو حاصل ہے, جب تک یہ حاصل رہے گی خان صاحب will not behave. نہیں بخاری صاحب, یہ سہولت کاری تو کہیں بہت پیچھے رہ جائے گی نا. اب جو بات ہو رہی ہے وہ خطرناک بات ہے, وہ آرمی ایکٹ لگنے کی بات ہے. دیکھیں نا, آپ کی داد دی جا سکتی ہے اس بات کے اوپر, آپ کی وزڈم کی. اس میں تو پھر وہ بات پیچھے رہ گئی. اب جتنی بھی نرمی آپ کو ان کی لیڈرشپ میں یا ان کی اپنے لہجے میں نظر آ رہی ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ الٹیمیٹلی فوج میں نے, کور کمانڈرز نے یہ فیصلہ کیا کہ اوکے, اگر آپ ہمارے گھر جلائیں گے, اگر آپ ہمارے ہیروز کے مجسمے توڑیں گے, تو فیصلہ بھی اگر آپ ہمارے جی ایچ کیو پر حملہ آور ہوں گے, تو we'll deal you, we'll handle you. اس پر جو ہے بہت بری حالت ہے. اسی پر لوگ بھاگ رہے ہیں, اسی کے اوپر لوگ ساتھ چھوڑ کے جا رہے ہیں. اس کی ہم تفصیل میں آگے جائیں گے کہ کیا ہو رہا ہے. تو آئسولیشن کا شکار ہو رہے ہیں خان صاحب. میں یہ اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اس قسم کی آئسولیشن خان صاحب نے اپنے پورے سیاسی کیریئر میں کبھی نہیں دیکھی ہے جس کا وہ اس وقت شکار ہیں. بظاہر یہ نظر آتا ہے, اگر ان کا یہ کہنا مان لیا جائے کہ اس وقت زمان پارک میں کوئی نہیں ہے, تو پھر یا وہ ہیں اور یا ان کی بیگم ہے. دس از این آئسولیشن. یہ وہ عمران خان ہے جس کے گرد ٹیئرز اینڈ ٹیئرز آف پیپل ہوتے تھے دن رات, جہاں وہ جاتے تھے, جہاں وہ بیٹھتے تھے, جہاں وہ رہتے تھے. تو وہ منظرنامہ تیزی سے بدل رہا ہے. اس منظرنامے کے بدلنے کے 2 نقصان ہوئے ہیں. ایک تو یہ کہ عمران خان صاحب خود آئسولیشن کا شکار ہوتے جا رہے ہیں, اور دوسرا یہ کہ جو ان کے ساتھ تھوڑا پیچھے چلے جاتے ہیں. ہم ذرا 2018 کے الیکشن سے تھوڑا سا منظرنامہ پیچھے کا, جب مائیگریٹری برڈز کے اڑنے کا سیزن تھا, آپ کو یاد ہوگا ایسا بھی وقت آیا کہ ایک دن جنوبی پنجاب صوبے کے کو 22 لوگوں نے شمولیت اختیار کی پی ٹی آئی میں. تو ان کے ساتھ ظاہر ہے ان کے دوست احباب بھی آئے تھے. تو خان صاحب کو یہ پتہ نہیں تھا کہ کس کے گلے میں پٹا ڈالنا ہے, کون ہے آئندہ الیکشن لڑنے والا. تو ایک دور وہ بھی تھا. اور ایک دور اب یہ ہے کہ لوگ پریس کانفرنسیں کر کے ساتھ چھوڑ رہے ہیں. یہ زمین آسمان کا فرق ہے صورتحال میں.
These two situations are ocean apart. Can I use that term? صحیح. ایک طرف یہ کہ لوگ ترستے تھے کہ خان صاحب ہمیں شامل کر لیں اپنی پارٹی میں, اور ایک یہ کہ پریس کانفرنس کر کے پبلکلی اناؤنس کر کے جا رہے ہیں کہ جو کچھ خان صاحب اور ان کے بندوں نے کیا ہے دیٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل, دیٹ کین نیور بی ٹالریٹڈ, بیکاز جو کچھ دشمن نہیں کر سکا وہ انہوں نے کر دکھایا ہے. اس کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہے. آپ پی ٹی آئی میں ہوں, آپ مسلم لیگ میں ہوں, آپ پیپلز پارٹی میں ہوں, آپ پاکستانی تو ہیں نا, اور اگر آپ پاکستانی ہیں تو پھر ان چیزوں کے بارے میں آپ کا ری ایکشن مختلف نہیں ہو سکتا. صحیح. خان صاحب جی, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے بخاری صاحب کہ یہ اٹس اے ٹیسٹنگ ٹائم فار پی ٹی آئی. میرے خیال میں پہلی دفعہ ہی سیاسی طور پر جیلیں اور جس طریقے سے جو ساری چیزیں ہو رہی ہیں, دیگر پارٹیز نے یہ ٹائم کبھی نہ کبھی دیکھا ہوگا, لیکن یہ پہلی دفعہ ہے پی ٹی آئی کے لیے. سروائیول کے چانسز کیا آپ کو لگتا ہے؟ ابھی تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ تیزی سے لوگ جو ہے وہ پی ٹی آئی کو چھوڑ کر جا رہے ہیں. سروائیول دیکھیں دو طرح کے فرق ہے صورتحال میں. ایک وہ صورتحال تھی جب مقدمات کی بیس کوئی نہیں تھی, لیکن دھڑا دھڑ خان صاحب مقدمات بنا رہے تھے, کیونکہ وہ دعویٰ کرتے تھے ہر دوسری تقریر میں کہ میں ان کو چھوڑوں گا نہیں, میں جیلیں بھروں گا ان سے, یاد ہے نا. انہوں نے جیلیں بھری, جو ہتھے چڑھا ان کے اس کو انہوں نے گرفتار کیا, مقدمے بعد میں بنائے ہیں. یہ بھی پاکستان نہیں بلکہ دنیا کی جورسپروڈنس میں یہ بھی بہت کم ہوا ہوگا کہ پہلے آپ پکڑ لیں, پھر مقدمہ بنائیں, اور پھر اس کی انکوائری اور انویسٹیگیشن کا پروسیس لے کے آئیں. اصول نیب کا یہ ہے, جب یہ نیب شروع ہوئی تھی, جناب امجد اس کے تھے بانیوں میں سے, تو انہوں نے کہا تھا کہ میں پہلے انکوائری کروں گا, پھر میں تفتیش مکمل کروں گا, جب میں چارج شیٹ کرنے لگوں گا تب میں بندے کو پکڑوں گا. اچھا. لیکن پورے اس دور میں بھی اور خان صاحب کے دور میں بھی ہوا یہ کہ بندہ پہلے پھاڑ لو, کیس بعد میں بناؤ, اور پروسیڈنگ اس کے بعد میں. اور تب کے ٹائم میں مجھے ایک بڑا جملہ یاد آ رہا ہے, وہ لوگ کہا کرتے تھے کہ خان صاحب اتنا کریں جتنا بعد میں برداشت کر لیں. یہ سعد رفیق صاحب جو ہیں ان کا جملہ تھا, اور میں کوٹ ان کوٹ ادھرا دیتا ہوں. انہوں نے کہا ساڈے تے اینا پار پاؤ جنہ آپ بھی چک لو. لیکن ایک تو یہ تھا کہ بنیاد کیسز کی نہیں تھی, لیکن پکڑ پکڑ کے آپ نے جیلیں بھری. ایک یہ ہو رہا ہے کہ ہر مقدمے کے پیچھے ایک ہسٹری موجود ہے. اب جتنے کیسز کرپشن کے پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ پر ہیں, ان سب کی ایویڈنس موجود ہے. بی دیٹ توشہ خانہ, بی دیٹ فارن فنڈنگ کیس, بی دیٹ اینی ادر کیس, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو انٹو ڈیٹیل, اس کا کیس موجود ہے. جو کیسز خان صاحب کے دور میں بنے تھے وہ ایک کے بعد دوسرے عدالتوں نے ان کے دور میں ہی اٹھا کے پھینکے اور کہا کہ یہ بیس لیس ہے, یہ تو نیب کا تو وجود نہیں ہونا چاہیے, یہ پولیٹیکل آرم ٹویسٹنگ کا ادارہ ہے وغیرہ وغیرہ. اب تو خان صاحب خود بھی کہتے ہیں آئین سے متصادم ہے اب یہ جس نیب کو انہوں نے خوفناک طریقے سے اس وقت استعمال کیا جب اس کے ریمانڈ کی مدت 90 دن ہوتی تھی, یعنی 90 دن تک ضمانتیں نہیں ہوئی لوگوں کی, 3 مہینے تک. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نیب کا قانون جو ہے بہت برا ہے, حالانکہ ہی از دا فرسٹ بینیفیشری آف دیٹ امینڈڈ نیب آرڈیننس. یہ یاد رکھیں. اس وقت ہر کسی کی زبان پر ایک ہی سوال ہے کہ ہونے کیا جا رہا ہے, آخر کیا ہونے والا ہے. یہ جو سچویشن اس وقت بنی ہوئی ہے یقیناً یہ بھی زیادہ دیر تک لاسٹ تو نہیں کر سکتی. ایونچولی کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا ملک کو ان کرائسس سے نکالنے کے لیے. بخاری صاحب, ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف حلقوں کی جانب سے, خاص طور پر میں بزنس کمیونٹی کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گی کہ بڑی سیریس کوششیں جو ہیں وہ ان کی طرف سے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یقیناً پھر آگے فریقین جو ہیں ان کی اپنی پرائورٹیز یا تمام چیزیں ہو سکتی ہیں, کس طریقے سے کتنا وائزلی چیزوں کو ڈیل کیا جا سکتا ہے, لیکن یہ لوگ کوشش کرنا چاہتے ہیں اور کر بھی رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ کامیاب ہو جائیں گی یہ کوششیں؟ دیکھیے, پہلی بات تو ایک تیسرا کریکٹر آپ اس میں شامل کر لیجئے. بزنس کمیونٹی کے علاوہ صدر جو عارف علوی صاحب ہیں, انہوں نے بھی بڑی کوشش کی, اور خود انہوں نے پبلک میں بتایا بھی ایک پروگرام کے دوران کہ میں نے بہت سمجھانے کی کوشش کی خان صاحب کو, لیکن وہ میری بات انہوں نے نہیں مانی. دوسرا انہوں نے یہ کہا, جب ان سے کیٹیگوریکلی سوال پوچھا گیا کہ جن لوگوں نے 9 مئی اور 10 مئی اور 11 مئی کی ہے ان کے بارے میں آپ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں, تو ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا یہ کہے بغیر کہ جن لوگوں نے یہ سب واردات کی ہے ان کو ٹرائل ہونا چاہیے ان کا, اور ان کو سزا ملنی چاہیے. پھر انہوں نے پوائنٹڈلی سوال پوچھا ان سے کہ جی کیا ملٹری کورٹس کے اندر ٹرائل کے آپ حق میں ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر ملٹری کی اسٹیبلشمنٹ کو انہوں نے چھیڑا ہے تو یہ اختیار تو ہے, یعنی یہ حق تو موجود ہے فوج کے پاس کہ وہ ان کو ٹرائی کریں. تو ایک تو علوی صاحب جو ہیں, یہ بھی دو جو بزنس ٹائکونز ہیں ان کی طرف سے کوشش ہوئی ہے. ایک تو گوہر اجاز صاحب ہیں جو بڑے معروف ہیں, وہ چیمبر آف کامرس کے بڑی دیر تک خود بھی پریزیڈنٹ رہے ہیں, ان کا گروپ بھی کئی مرتبہ جیتا ہے, خود بھی وہ بہت بڑے بزنس ٹائکون ہیں. تو ایک تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں اگر
صدر صاحب کے پاس جانا پڑے, پرائم منسٹر کے پاس جانا پڑے, عمران خان کے پاس جانا پڑے, آرمی چیف کے پاس جانا پڑے, تو ہم جائیں گے تاکہ اس کا کوئی راستہ نکالا جائے. تو ایک وہ کوشش اپنی جگہ انڈر وے ہے. دوسری کوشش جو ہے یہ جو ڈیڈی صاحب ہیں ان کی طرف سے ہوئی ہے. انہوں نے تو باقاعدہ پبلکلی آفر کر دی ہے کہ جی میں ان کے بیچ یعنی مسالت کرانے کے لیے یا ثالثی کا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہوں. لیکن بدقسمتی یہ وہ کہتے ہیں سر مڈاتے ہی اولے پڑے, ان کو تو فوری طور پہ شٹ اپ کال آ گئی جی ایچ کیو سے. اچھا ہاں, انہوں نے کہا کہ جناب آپ کی اب ضرورت نہیں ہے. یہ ایسا کیوں ہوا ہے, اس کی طرف ہم آئیں گے. دیکھیں چند مہینے پہلے, چند ہفتے پہلے اگر میں پریسائسلی کہوں تو عمران خان صاحب کا ستارہ جو ہے وہ آسمان پہ تھا. کوئی یہ تصور نہیں کر سکتا تھا کہ ان کو کوئی ہاتھ لگا سکتا ہے. لیکن یہ عمران خان صاحب نے خود ایسے حالات پیدا کیے ہیں کہ انہیں اب ہر صورت پکڑا جانا ہے. مقدمات کی صورت میں ان کے گرد دائرہ اتنا تنگ کیا جا رہا ہے کہ ان کی گرفتاری تو جس کو پنجابی میں کہتے ہیں وٹ تے پئی ہے. لیکن who is to be blamed؟ یہ جو کوششیں ہو رہی ہیں جس کا آپ نے ذکر کیا, خاص طور سے صدر علوی اور 2 ہمارے بزنس ٹائکون کا, اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی تو ان کے لیے بڑی کوشش کرتی ہیں نا, وہ ان کی بیگم صاحبہ ہیں. تو اس کا بھی کوئی نہ کوئی کام تو ہوگا. ان کو خان صاحب بہت بڑے حوصلے سے ان کو کہتے ہیں کہ وہ میری مرشد ہیں. آپ نے سنا ہوگا یہ بیان بھی ان کا. تو ان کے اوپر بھی کافی سارا تکیہ ان کا ہوگا ضرور کہ شاید کوئی ان کا ہی ٹوٹکا کارآمد ثابت ہو جائے. لیکن بظاہر گیپ اتنا بڑا ہے, خلیج اتنی گہری ہے کہ اس کو پاٹنا جو ہے وہ دکھائی دیتا نہیں ہے. کیونکہ اگر اس کے ٹھیک ہونے کے امکانات ہوتے تو ایک بات یاد رکھیے کہ لوگ پھر اس برق رفتاری سے خان صاحب کی کشتی سے اتر نہ رہے ہوتے. وہ بقول شاعر کے نا کہ جب کشتی ڈوبنے لگتی ہے تو بوجھ اتارا کرتے ہیں. تو جس طرح سے یہ بوجھ اتر رہا ہے, 7 جو ہیں وہ ملتان سے گئے, 3 جو ہیں کراچی سے گئے, 2 جو ہیں صدرن پنجاب تو ہو گیا, ناردرن پنجاب سے گئے, بہت قریبی ان کے جو ایسوسیٹس ہیں وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں. اور دوسری جو آوازیں اٹھ رہی ہیں اندر سے, یعنی پارٹی کے اپنے اندر سے, فیصل واؤڈا ہے, علی زیدی ہیں, جنہوں نے یہ کہا ہے کہ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ غلط ہوا ہے. تو خان صاحب ایک عجیب و غریب قسم کے حصار میں ہیں جہاں ان کے لیے مشکلات بہت زیادہ ہیں. ان کا اختیار سکڑ گیا ہے اور ان کی مشکلات بڑھ گئی ہیں. صحیح. یعنی آپ نے یہ کہا کہ جو عقیل کریم ڈیڈی صاحب نے کوشش کی وہاں تو جی ایچ کیو کی طرف سے ان کو جو ہے وہ کہہ دیا گیا کہ نہیں. آپ کو لگتا ہے کہ ابھی شاید سازگار نہیں ہے ماحول, اور شاید کچھ عرصے بعد جس میں یہ اسٹریٹجی بھی ہو سکتی ہے شاید کہ خان صاحب اتنی دیر شاید جو ہے وہ ایک ایسے نقطے کے اوپر آ جائیں جہاں پہ ان سے بات کرنا آسان ہو, تھوڑی ان کی نا شاید اور کم ہو گئی ہو, ان کو ایسے نقطے پر لایا جائے اور پھر بات کی جائے. ابھی لگ رہا ہے کہ حالات سازگار نہیں ہیں ان سے بات کرنے کے. آپ ایک ایسی طرف اشارہ کر رہے ہیں جہاں میں جانا نہیں چاہتا تھا ابھی. وہ یہ ہے کہ جو وقت گزرے گا تو جس طرح کا اب پریشر بلڈ اپ ہو رہا ہے, آئسولیشن جو ہے وہ بڑھتی جائے گی خان صاحب کی. لوگ اور ان کا ساتھ چھوڑتے جائیں گے, اس لیے کہ چاہے وہ پنجاب حکومت ہے, چاہے وہ سینٹرل گورنمنٹ ہے, چاہے وہ جی ایچ کیو ہے, ایک باقاعدہ کیمپین بلڈ اپ ہوئی ہے ان کے خلاف. ایک ریلیاں نکل رہی ہیں فوج کے حق میں, آپ دیکھ رہے ہیں نا, سارا منظرنامہ آپ کے سامنے ہے. اگر یہ سب کچھ اسی طرح جاری رہے گا اور خان صاحب کو اپنی بات کہنے کے لیے میڈیا تک پر آنے کی اجازت نہیں ہے تو یہ حالات اور زیادہ خراب ہوں گے. میرا خیال یہ ہے کہ جتنا پرومپٹلی اس کو یہاں بند باندھ دیا جائے وہ مناسب ہوگا خان صاحب کے لیے بھی اور باقی سب کے لیے بھی. بخاری صاحب یہ بند باندھا کیسے جائے گا؟ خان صاحب کی آپ نے لاسٹ سپیچ اگر سنی ہوں, ویسے تو وہ وہی کہہ رہے ہیں کہ مین اسٹریم میڈیا پہ وہ نہیں آ سکتے, یوٹیوب چینل سے وہ آئے اور انہوں نے کہا میں نے 2 دفعہ, انہوں نے جو ان کا سٹائل ہے, انہوں نے کہا کہ میں نے پہنچا دیا پیغام, میں دے چکا ہوں پیغام. تو پیغامات تو ان کی طرف سے دیے جا چکے ہیں. جو پیغامات دیے جا چکے ہیں وہ تو ٹھیک نہیں ہیں. اچھا, وہ ٹھیک نہیں ہے. جو پیغام ان سے بات نہیں بننے جو پیغام دیا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی یہ ضد چھوڑیں کہ میں عدالتوں میں پیش نہیں ہوں گا. وہ عدالتوں میں مقدمات میں پیش ہو کے سامنا کریں, اس کا مقدمات کا سامنا کریں. ممکن ہو سکتا ہے کہ تمام مقدمات میں سے ان کو فارغ کر دیا جائے, ان کی جان خلاصی ہو جائے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ چھپ کے بیٹھ جائیں, ایروگنٹلی یہ کہیں کہ میں تو عدالت میں نہیں جاؤں گا, میں نیب میں نہیں جاؤں گا کیونکہ یہ اللیگل ہے. یہ ان کے کہنے سے تھوڑی اب اللیگل ہوگی. ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے, یہ میرا مشورہ ہے ان کو. اور ان کے جو خدا کا شکر یہ ہے کہ قید ہو گئے ہیں, لیکن وہ جو جس کو میں سرکل کا نام بھی دیتا ہوں ایک, وہ آج نہیں دوں گا اس لیے کہ وہ بیچارے رہے نہیں ہیں. وہ اب خان صاحب کے پاس بیٹھ کے
جس کو کہتے ہیں نا سیلف تھنکنگ یا خود کلامی کا وقت ہے ان کے پاس کہ وہ اپنے آپ سے بات کریں اور دیکھیں کہ وہ اس نہج کو کیوں پہنچے ہیں اور کوئی ایک سین فیصلہ کرے. میرے خیال سے بال از ان دا کورٹ آف عمران خان اسٹل. اگر وہ چاہتے ہیں کہ کوئی راستہ نکالنا ہے, اگر وہ چاہتے ہیں کہ انہوں نے پالیٹکس مین اسٹریم کرنی ہے تو انہیں فیصلہ کرنا ہے. میرے خیال سے یہ جو آپریشن میں جلد بازی نہیں کی جا رہی, یہ وقت بھی اسی لیے دیا جا رہا ہے کہ شاید بیٹر سینس پریویلز اور عمران خان صاحب الٹیمیٹلی اینڈ جینوئنلی بات چیت کے ذریعے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. لیٹس سی واٹ ہیپنس. قیصر صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ یہ تلوار جو لٹک رہی ہے خاص طور پر آرمی ایکٹ کے تحت جو ہے ٹرائی کرنے کی, یہ بھی ٹل سکتی ہے اگر دوسری طرف سے کچھ بہتر فیصلے کیے جائیں, یا پھر ہوتا ہے نا کہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ. دیکھیے وہ ہے یا نہیں, یہ یک طرفہ پریشر اس لیے بڑھا کہ عمران خان صاحب کی تو جو ایروگنس ہے اس سے تو ہم سب واقف ہیں, لیکن عمران خان صاحب کے جو چیلے چانٹے تھے نا, جو اندھی انہوں نے مچائی ہوئی تھی نا, اس کے بارے میں آپ کو میں نے کئی مثالیں دی تو ہیں. آپ کو پتہ ہے فواد چودھری صاحب جب پہلی دفعہ سپریم کورٹ نے طلب کیا عمران خان صاحب کو, تو فواد چودھری صاحب نے کہا کہ یہ کیسے چیف جسٹس ہیں, ان کو معافی مانگنی چاہیے عمران خان صاحب سے. ٹھیک ہے, پھر کسی نے کہا کہ جناب اس کو آپ عدالت میں لے کے جائیں گے تو آگ لگ جائے گی ملک میں. بھی کوئی نہیں آگ شاگ لگی نا, اب چھوڑ دینا, جتنی لگنی تھی لگ گئی, اب دوسری دفعہ نہیں لگے گی, اب کسی نے آگ لگانے بھی نہیں دینی. ٹھیک ہے, اور میں آپ کو بتاؤں ماحول کیسا بن رہا ہے, یہ میں خبر بھی دے رہا ہوں آپ کو اور وارن بھی کر رہا ہوں خان صاحب کو. خان صاحب دوسری طرف آپ کے لوگوں نے یہی کوشش اگر کی تو اس کے لیے پولیس بلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اچھا, لوگ خود ریزسٹ کریں گے آپ کی اس حرکتوں کو. اب کسی نے آپ کو نہیں جانے دینا, وہاں ٹرائی کر کے دیکھ لیں. قیصر صاحب, آپ کو لگتا ہے سچویشن جو ہے وہ سنبھل سکتی تھی, خان صاحب کے لیے بہتر ہو سکتی تھی اگر شروع میں کیٹیگوریکلی مذمت کی جاتی؟ کوئی دنیا کا مسئلہ جس نے بھی کیا ہے, دیکھیں تحقیق تو بعد میں ہوگی, جس نے بھی کیا اگر وہ پی ٹی آئی سے بھی تعلق رکھتے تو میں مذمت کرتا ہوں شدید الفاظ میں. ایبسولوٹلی صورتحال کو یکسر بدلا جا سکتا تھا, لیکن جیسا میں نے کہا خان صاحب سے جب جو غلط بات ہوئی وہ یہ کہ پہلے انہوں نے کہا کہ میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے, پھر دوسری سانس میں انہوں نے کہا کہ اگر آپ مجھے دوبارہ پکڑیں گے یہی ہوگا جو کل ہوا ہے. اس سے پہلے ایک ریکارڈڈ بیان سنوایا جا رہا ہے ان کا کہ میں اگر مجھے گرفتار کیا گیا تو آپ لوگوں نے نکلنا ہے. اور پھر ان کی پارٹی کے لوگوں کی جو ویڈیوز چل رہی ہیں اب کمرشلز کے طور کے اوپر, وہ آپ دیکھ رہی ہیں. بڑی انفارچونیٹ بات ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک یہ چیز بھی بڑی کوٹ کی جا رہی ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کتنے ہوں گے یہ لا انفورسمنٹ والے, 80,000 90,000 لاکھ 22 کروڑ ہیں. آپ یہ ایک اور احمقانہ بیان ہے, ایک اور احمقانہ بیان ہے, یہ ایک اور احمقانہ بیان ہے, اور میرے خیال سے ایسے بیانات سے گریز کرنا چاہیے. خان صاحب کا ایک ایک لفظ, ایک ایک ایکشن ان کا اب آبزرو بھی ہو رہا ہے اور پریزرو بھی ہو رہا ہے. صحیح, اور بالکل صدر صاحب نے بھی آج کہہ دی کہ خان صاحب کو شدید الفاظ میں جو ہے وہ مذمت کرنی چاہیے. ابھی تک نہیں کی انہوں نے, بالکل ابھی تک نہیں کی, لیکن آئی ہوپ کہ وہ ہے جو اس بارے میں بھی سوچیں اور سمجھیں اس کی سینسٹیوٹی کو.